حسین کی ایک 4 سالہ بچی ہے جو زندان میں جب یہ بیان کیا کرتی تھی نا سلاخوں کو پکڑ کے، تو کچھ بچے وہاں سے گزرتے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے جس کے رخسار زخمی ہے، جس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہیں، جس کے کانوں سے خون بہتا ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کا کرتا جلا ہوا ہے۔ بچے والدین سے جا کے احوال بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہم نے بچی دیکھی ہے۔ والدین اکٹھا ہوئے، زندان کے قریب آئے، چوتھے امام سے کہنے لگے ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جس کا لباس جلا ہے، ہم اس کے لیے لباس لائے ہیں۔ ہمیں اس بچی سے ملنا ہے جو زخمی ہے، ہم اس کے لیے مرہم لائے ہیں۔ ہمیں اس بچی کو رہائی دلانا ہے، یزید سے سفارش کر کے۔ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ روئیے، حق ہے اس بچی کو رونے کا۔ ایک واقعہ بتائیں، جب سکینہ کا آخری وقت آیا نا، یزید کے دربار میں ایک جگہ، ایک طاق ہے جہاں امام غریب کے سر کو رکھا جاتا تھا۔ اس سر کو دکھانے کے لیے ایک شخص کو رکھا ہوا تھا جس کا نام طاہر دمشقی تھا۔ ایک روز وہ یزید کے پاس آیا، کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ یزید کہتا ہے کیوں؟ کہا کہ دن تو جیسے تیسے کٹ جاتا ہے، جب رات ہوتی ہے نا تو ایک بچی کی آواز آتی ہے، بابا بابا، یہ سر اٹھتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، مجھ سے وہ کیفیت دیکھی نہیں جاتی۔ یزید کہتا ہے سجاد کو بلایا جائے۔ امام کو بلایا گیا، کہا سجاد میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی اپنے باپ کے سر کو زندان میں بلائے، سب کو نصیب کرے مولا۔ شام جانا، 100 سیڑھیوں سے زیادہ فاصلہ ہے جہاں سکینہ تھی اور سر رکھا ہوا تھا۔ امام آتے ہیں، بچی سے کہتے ہیں میں نہ کہتا تھا سکینہ نہ رویا کر، میں نہ کہتا تھا۔ ہاں، یزید چاہتا ہے کہ تو اپنے باپ کے سر کو یہاں بلائے۔ بچی نے فریاد کرنا شروع کیا، سر امام مظلوم اٹھا، بچی کی آغوش میں آ گیا۔ مجھے جہاں تک پہنچانا ہے وہ جملہ سنیے گا۔ آغوش میں سر آ گیا، بابا آنکھیں کھولے۔ سر امام مظلوم نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 واسطے دیے بچی نے، بابا بابا میرے زخموں کا واسطہ ذرا آنکھیں کھولے۔ امام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دوسرا واسطہ سنیے، بابا میرے جلے ہوئے لباس کا واسطہ، بابا ذرا آنکھیں کھولے۔ امام نے آنکھیں نہیں کھولی۔ تیسرا واسطہ کلیجے کو تھام کے سنیے گا، بچی نے دیا، بابا او بابا سکینہ کے سفید بالوں کا واسطہ، بابا ذرا آنکھیں کھولے۔ ہاں، امام نے آنکھیں کھولی، بیان کرنا شروع کیا۔ بچی نے سر پہ منہ رکھا، بابا بابا کہتے بچی سو گئی۔ ہاں، وہ سکینہ بہن تھی میری، بہت مارا گیا ہے نا اس بچی کو۔ وہ سکینہ کیا کہتے ہیں مولا؟ ہاں، جس کی آہوں سے پھٹتا تھا میرا جگر، جس پہ روتے تھے زندہ کے دیوار و در، خون کانوں سے رہتا تھا جس کے روا، زخمی ہاتھوں سے جو تھام کر پس لیا، سر جھکائے ہوئے در پہ زندان کے بیٹھی رہتی تھی سہمی ہوئی۔ وہ سکینہ بہن تھی۔ خدا کی قسم، جن بچیوں کا باپ زندہ ہوتا ہے نا ان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ ہاں، صبح عاشور تک سکینہ شہزادی ہوا کرتی تھی۔ جب سکینہ کا باپ مارا گیا نا تو سکینہ کے چہرے پہ عجیب غربت برسنے لگی۔ ہاں، کئی تماچوں کے نشان ہے۔ سنیں گے جملہ سنیں گے؟ ہائے اپنے پدر کی دلاری تھی وہ، بابا جہاں کے لیے جہاں سے پیاری تھی،
ان کے سینے پہ سونے کی عادت تھی وہ، صبح عاشور تک شاہزادی تھی وہ، باپ مارا گیا خاک بستر بلی، رخ پہ غربت برسنے لگی، سکینہ بہن تھی میری، وہ سکینہ بہن تھی میری۔ پوچھئے اس بچی سے، پوچھئے جس کا باپ مر جاتا ہے نا، ہائے اپنے پدر کی دلاری تھی وہ، ماں بجا کے لیے جان سے پیاری تھی وہ، ان کے سینے پہ سونے کی عادت تھی وہ، صبح عاشور تک شاہزادی تھی وہ، باپ مارا گیا خاک بستر بلی، رخ پہ غربت برسنے لگی۔ شہزادی قصہ قبول کرے، ہمیں رونے پہ تماچے نہیں مارے جاتے نا۔ سکینہ جب سسکیوں سے بھی روتی تھی نا تو تماچے لگتے تھے۔ کس قدر تڑپایا گیا ہے اس بچی کو، گھٹ چکی تھی بہت، تھک گئی تھی بہت، باپ کی یاد میں رو رہی تھی بہت، اس کو سونے نہ دیتا تھا ظالم کا ڈر، جب اسے مل گیا اپنے بابا کا سر، باپ کا سر لیا منہ پہ منہ رکھ دیا اور صدا کے لیے سو گئی۔ کیا فرماتے ہیں مولا، وہ سکینہ کیا فرماتے ہیں چوتھے امام، وہ یتیمہ بہن تھی میری۔ بھائیوں تم نے آنے میں تاخیر کی، گھٹ کے زندان میں غم زدہ مر گئی، ہو نہ پائے گی وہ اب کبھی قید خانہ ہی اب اس کا گھر بن گیا، بے بسی گیا جب وہ وہاں اس طرف جس کی نلی لہد ہے بنی۔ زنجیر لگاتے ہیں نا، خون کا قصہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، اشارتاً سمجھئے گا، بچی کا سن 4 برس ہے، سنا ہے نا جب غسالہ نے سکینہ کو غسل دینا چاہا تو بچی کا کرتا اس کے زخموں سے چپکا ہوا تھا، غسالہ چیخ مار کے روئے، امام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ مولا جب میں نے چاہا کہ اس کا کرتا ہٹایا جائے تو بچی کے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد چپکا تھا، بچی کی زندگی میں چپکا ہوا تھا۔ جب ہم خون کا پرسہ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو کپڑا چپک جایا کرتا ہے نا، اسے ہٹانے کی جب کوشش کرتے ہیں، سچ بتانا اترتا نہیں ہے، زخم کھل جاتا ہے۔ سکینہ کا سن 4 برس تھا۔ آپ لائے ہو جس کے لیے یہ لباس، اس کی خاطر کفن بھی نہ تھا میرے پاس، اور ایک کرتا تھا دامن تھا جس کا جلا تھا، جو بچی کے زخموں سے چپکا ہوا، اس جلے پہ رہل کا پہل کر کفن دفن زندہ
میں جو ہو گئی وہ سکینہ بہن تھی میری، وہ یتیمہ بہن تھی میری، ہاں وہ سکینہ بہن تھی میری، بہن تھی میری۔ لوگ کہنے لگے کیا ہوا تھا اسے، کون سے درد نے مار ڈالا اسے، بولے عابد یہ صدمہ ملا تھا اسے، اس کے بابا کے قاتل نے مارا اسے، چوٹ اس ظلم کی دل پہ ایسی لگی، درد نے سانس ہی روک دی۔ مولا کیا فرماتے ہیں، اگر سمجھ گئے نا خدا کی قسم کب تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ سکینہ ہاں عصر عاشور سے پہلے کبھی علی اکبر کی گود میں رہتی تھی، کبھی عابد بیمار کی آغوش میں رہتی تھی، کبھی بابا کے سینے پہ سوتی تھی، ہاں کبھی چچا کی آغوش میں رہتی تھی۔ اے ندی میں لیا حشر برپا ہوا، رو کے سجاد نے جس گھڑی یہ کہا، روز و شب جس کا جھولا جھلاتا تھا میں، اپنی گودی میں جس کو کھلاتا تھا میں، ہائے قسمت میری میرے ہاتھوں پہ ہی اس نے لیچ کیا آخری۔ وہ سکینہ بہن تھی میری،